السلام علیکم، میں ہوں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ آج کا موضوع جو ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی، اس کے اندر کیسے تبدیلی آئی اور یہاں پر جو لیڈرز امرج ہوئے اور جو ابھی امرج ہو رہے ہیں اور جو ہو چکے ہیں، انہوں نے کون سے جو ہے وہ منازل کو یعنی ارتقائی منازل کو طے کیا اور کیسی تبدیلیاں ہیں۔ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا جس طرح کہ اندھیرا اجالا، اس میں ڈرامہ تھا، تو جس کے اندر بہت ساری چیزیں طنز و مزاح کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بتائی جاتی تھیں، یا ایون سونا چاندی بھی تھا۔ منو بھائی تو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ اپنی آخری عمر میں ایک نظم لکھ کر گئے کہ کی ہویا کچھ نہیں ہویا، کی ہوندا کچھ نہ کچھ تو ہوندا رہندا۔ یہ ان کی پنجابی میں جو ہے وہ لکھی ہوئی نظم ہے، جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ چیف احتساب کے چیف کمشنر صاحب بہادر تو بھی پتہ تے ہونا اے 40 کنال دی کوٹھی وچ پتنی انیاں پجیرو اور انیاں کنیزاں کتھوں آئیں۔ تو یہ والی نظم ان کی جو ہے وہ پڑھنے اور سوچنے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن کیونکہ ہم نے تو سوچ کو اس معاشرے میں سے ڈائیورس ہی کر دیا، اب ہم جو ہے وہ پکا پکایا پزا لے آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پزا والے پاپا جان بھی آ جاتے ہیں، تو ہم اس طرح کی سوسائٹی ہو چکے ہیں۔ ابھی ایک ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے خدا اور محبت، تو اس کو سوچ کے تمہیں پتہ چلتا ہوگا کہ یہ بہت ہی کوئی صوفیزم یا میٹا فزیکل تھاٹس پر ڈرامہ ہوگا، لیکن یقین جانیے کہ اس میں ایک ایسے اوباش نوجوان کی کہانی ہے جس کو آئیڈیلائز کرا کے معاشرے کی اخلاقیات کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اس ڈرامے کے ٹوٹل ویورز دیکھیں، یعنی اس کے ٹوٹل دیکھنے والے جو ہیں تو وہ بلین میں ہیں، یعنی 1 ارب سے وہ تجاوز کر چکے ہیں۔ تو یعنی معاشرے کی پستی کا علم اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ ایک معاشرے میں اوباش نوجوان کو آئیڈیلائز کیا گیا اور وہ پوری قوم بہت اس کو زور و شور سے دیکھ رہی ہے، اور صاف ظاہر پنجاب میں وہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اب پنجاب میں اور بھی بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، جیسا کہ بہت سارے دانشور جو ہیں وہ مسلسل پچھلے کوئی 20-25 سال سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ یعنی پنجاب کے وہ سپوت جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ رہے، ان کا حصہ رہے، اور انہوں نے کیسے کیسے گل کھلائے۔ پھر اب دوبارہ سے جو ہے وہ فضا بنائی جا رہی ہے، کیونکہ جج ارشد ملک کو خرید لیا گیا، پھر خرید کے جو ہے وہ اپنی رپورٹس کر لی گئیں، اور پھر یہاں سے دوسرے دیس پدھار گئے، پھر وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، پھر کچھ دن چپ ہو جاتے ہیں، پھر ان کی صاحبزادی جو ہے وہ کئی طرح کی اور گفتگویں کرتی ہیں۔ تو جہاں پر خدا اور محبت جیسے ڈرامے فروغ پائیں گے، وہاں پر ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ فروغ پائے گی، کیونکہ اور کوئی لیڈر تو جو ہے وہ یہاں پر یعنی جو سچا ہو، صاف ہو، کلیئر ہو، اس کو تو یہ پبلک ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم نے پبلک جو اپنی عوام ہے اس کا ہم نے دماغ اس حد تک بدلا دیا ہے، کیا وہ کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے، جھوٹ کو وہ جھوٹ نہیں سمجھتے، اور خرابی کو وہ خرابی نہیں سمجھتے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہمیں کیسے آج کل دکھایا جا رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک پہلے کرکٹ کے تھے نا، وہ نجم سیٹھی صاحب، تو وہ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ طوفان برپا ہونے والا ہے، وقت آنے والا ہے جس میں جو ہے وہ طوفان برپا، اور طوفان کون برپا کریں گے؟ حضرت نواز شریف صاحب، یہ ان کے بقول کہ وہ انقلاب برپا کرتے بھی۔ اگر وہ پہلے 35 سال میں یہ انقلاب برپا کر گئے کہ جس میں خدا اور محبت جیسے ڈرامے اپنی عروج پر ہیں، یعنی جس میں غلاظت سے بھرے ہوئے ڈرامے جو ہیں ان کو آئیڈیلائز کر رہی ہے قوم، تو پھر اسی طرح کی تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں گی۔ تبدیلی کی ایک اور مثال بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب تھے نا جو کہتے تھے یہ احتساب اور یہ نیب جو ہے یہ سب غلط ہے۔ تو جب ان کی اپنی حکومت تھی تو ان کو پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ مشرف قانون چھوڑ گئے، یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے، تو اس کو ختم کیجیے۔ لیکن نہیں، آپ اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے وہ بات نہیں مانی، کیونکہ زرداری نے تو ان کو کہا تھا کہ دیکھو میں حکومت میں نہیں ہوں، یہ آپ حکومت میں ہیں تو ہم مل کے اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ کل آپ کے گلے کا پھندا بنے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تو پھر یہ ان کا بنا۔ پھر یہی عمران خان صاحب ہیں جو کہتے تھے نہیں یہ نیب جو ہے نا یہ بہت اعلیٰ ہے، تو آج عمران خان صاحب یعنی 17 جولائی کو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نیب جو ہے اس کی وجہ سے جو اچھے قابل لوگ ہیں وہ سرکاری محکموں کی آ کے جو ہے وہ رہنمائی نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ پوسٹیں یا وہ جابز وہ قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نیب کا ڈر ہے کہ کل جو ہے وہ عدالتیں اور نیب کی انکوائریاں یہ کون بھگتے گا۔ پھر یہ 90 ڈیز کا ہے نا وہ نیب کا قانون کے لوگوں کو آپ اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور ان کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ تو جب یہ نواز شریف منظور کر رہے تھے تو زرداری نے کہا تھا کہ آپ جناب
یہ 90 ڈیز تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہیں ہم خود ہی سب گر جائیں، تو نواز شریف صاحب آپ خود نہ اس میں گر جائیں، یہ نہ کریں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا نہیں نہیں، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر وہی ان کے ہوئے وزیر اور مشیر نواز شریف صاحب کے، وہ اسی نیب کے شکنجوں میں گئے، ابھی جن کی ضمانتیں ہوئیں۔ ابھی احسن اقبال صاحب جو ہے وہ عمران خان کے اس بیان پر کہ نیب اور حکومت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں، کہہ رہے تھے نہیں نہیں اب آپ کی حکومت ختم ہونے والی ہے تو آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے معاشرے کی اینٹ سے اینٹ تو پہلے بجا دی، اب یہ حکومت کر کے اور یہ تمام اس طرح کے اقدامات اٹھا کے تو یہ معاشرے کی پھر اینٹ سے اینٹ بجانے والے۔ تو عمران خان صاحب ایک طرح کی اینٹ بجانے والے ہیں کہ یہ اسٹیڈیم میں تقریر وہ کی تھی نا انہوں نے کہ میں یہ جیل میں سے یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دوں، تو یعنی قانون کو گھر کی جو ہے وہ بنا دی، اب اس کو کیا کہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے، معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ سوچ کو پروان چڑھائیں، اور سوچ وہ جو کہ مثبت ہو، جس سے معاشرے میں ڈیولپمنٹ ہو۔ تو یہاں معاشرے میں ڈیولپمنٹ کا کوئی جو ہے وہ امکان نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اب حسن نثار صاحب ہیں وہ عمران خان کے بڑے جو ہے وہ سپورٹر ہیں، تو وہ کون سی چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ذرا ان کے غصے کا عالم اور ان کی گفتگو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماشاءاللہ سبھی جو ہے وہ دودھ سے نہائے ہوئے۔ تو معاشرے کے اندر تبدیلی کے لیے سب سے پہلے آپ جو ہے وہ صلح جو ہونے کا، یعنی آپ لوگوں کے اندر برداشت کا مادہ جو ہے اس کو پیدا کریں۔ تو عدم برداشت تو یہاں پر بہت زیادہ ہے، اس کو کب فروغ دیا جائے گا؟ جب تک ہم معاشرے کے اندر برداشت کو فروغ نہیں دیں گے تب تک ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھتے جائیے، یہ ابھی کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، عدم برداشت کی جو ہے نا وہ مثالیں آسمان کو جا رہی ہیں۔ تو پھر جب یہ ہم بوئیں گے تو ہم آگے چل کے کیا کاٹیں گے؟ 40 سال پہلے افغانستان نے کیا بویا تھا؟ لڑائی جھگڑا فساد حملے، تو آج بھی وہی چل رہا ہے۔ 30 سال جو ہے وہ صدام حسین کی حکومت عراق میں رہی، تو وہاں پر کیا ہوا؟ ڈکٹیٹرشپ تھی نا۔ تو الٹیمیٹلی آج وہاں پر کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ افغانستان میں ایٹ پریزنٹ دیکھیں تو کیا صورتحال ہے؟ یعنی وہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کے چکر میں ہم نے جو کیا، آج ہم پھر اسی دوراہے پر اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور مجال ہے کہ ہم اس میں سے جو ہے وہ ایک یعنی انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ ہم کہتے ہیں وہ اشرف غنی نے جو ہے وہ فضولیات قسم کی باتیں کیں، یعنی پاکستان پر الزامات لگائے، تو ہم نے بھی جواب میں اس کو کڑک جواب دے دی۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جس سے ہم دوسروں کی آگ اپنے گھر نہ لے کریں۔ ہم نے پہلے 70,000 یا 80,000 لوگ اس جنگ میں جو افغانستان کی ہے اس میں ہم نے کھو دیے۔ کس کی وجہ سے کھو دیے؟ یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے کھو دیے۔ وہ خود تو اللہ کو پیارے ہو گئے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش کر رہے تھے، اور پیچھے یہ عذاب جو ہے نا وہ ہمارے گلے میں چھوڑ گئے۔ تو جو اس وقت نسل یعنی کنٹرول کر رہی ہے افیئرس کو، وہ آنے والے 50 سالوں میں کیا ہے، اسی طرح کی دلدل جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی قوم کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتی ہے۔ اور قوم کو قوم بنانے کے لیے بھی تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو پنجاب میں جو ہے وہ مسلم لیگ نواز ہے، اور کراچی میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی جماعت MQM۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ پوری 90s اور یہ جو 21 ایئر آف دا پریزنٹ سینچری ہے، اس میں وہ الطاف حسین جیسے مفکر اعظم کو با ادب ہو کے سنتے رہے، یعنی وہ تولید کے تمام طریقے بتاتا تھا نا، تو یہ بیٹھ کے سارے مہذب لوگ سنتے رہے اور کہتے ہیں کراچی بہت پڑھا لکھا شہر ہے، تو یہ سارے کراچی کے لوگ سنتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ الطاف حسین نے جو کچھ گفتگو کی تو پھر وہ سائڈ پر ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد اب بھی جو ہے وہ ہمیں MQM کے وہ کیا ہیں، فاروق صدیقی صاحب، وہ موصوف جو ہیں وہ ان کے ہیڈ ہیں۔ تو یہ پڑھے لکھے کراچی کا عالم ہے کہ ان کی وہ جماعت ہے جو ان کو سنتی تھی اور ابھی بھی اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ کبھی PTI کے ساتھ حکومت بھی ہوتی ہے، کبھی PTI سے حکومت سے نکل رہی ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کراچی کے لیے یا حیدرآباد کے لیے یا ایون نواب شاہ کے لیے آپ نے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں، یا آپ نے جس کی آواز بھی اٹھائی ہو؟ حکومت میں ہمیشہ رہے ہیں، یعنی 80s میں نواز شریف کی حکومت ہے تو اس میں ہیں، پھر 90s میں حکومت میں ہیں، پھر مشرف کی حکومت میں ہیں، پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اس میں ہیں، پھر نواز شریف کی حکومت میں، اور آج کل جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں۔ حکومت سے الگ نہیں ہونا، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، الزام دوسروں پر ڈال دینا۔
تو معاشرے کی اخلاقیات جو ہیں، معاشرے کے اندر سوچ کا عمل جو ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، پنجاب میں بھی کہتے ہیں نا بہت ایجوکیشن ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں نہیں وہ نون لیگ جو ہے نا اس کے بہت سپورٹرز ہیں، یعنی جس کا جو ہے، یعنی جو وزیر اعظم جب تھا تو اس نے سچ نہیں بولا، پھر اس کے بعد وہ نکل گیا تب بھی سچ نہیں بولا، جو ان کی صاحبزادی ہیں اس نے کہا، جو کچھ اس نے کہا وہ ٹی وی پر روز جو ہے نا رپیٹ ہوتا رہا، لیکن اس نے سچ نہیں بولا۔ اسحاق خان صاحب جو ہے نا ابھی ایک جگہ پہ انٹرویو دے کے کہہ رہے تھے، وہ نواز شریف کڈنی ہاسپٹل جو ہے نا وہ کیونکہ ڈونیشن سے بنا تھا لیکن لوگوں نے نام رکھا تھا اس کا، تو اگر اس کا بدلانا ہے تو پھر شوکت خانہ کا بھی نام بدلا دیں، کیونکہ اس میں پنجاب گورنمنٹ نے فنڈنگ کی تھی۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے کو 5 کروڑ کا ذکر کر کے تو اپنے آپ کو بالکل پاک صاف ثابت کریں۔ وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میں وزیر اعظم صاحب کے تیارے میں بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے، یعنی وہ تمام پروسیجر جس میں مجھے ملک سے جانا چاہیے تھا میں نے اس کو فالو نہیں کیا، میں غیر قانونی طریقے سے بھاگا ہوں یہاں سے، اس کا وہ ذکر نہیں کریں گے۔ تو یعنی ہم نے وہ مفکر یہاں پہ پال رکھے جو پاکستان کے لا کو، ویسے تو پاکستان کے لا کو جن لوگوں نے اوتھ اٹھایا تھا کہ میں اس ملک کے آئین کا وفادار رہوں گا، تو وہ بھی تو وفادار نہیں رہے۔ تو ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی کو لایا جائے، اور سنجیدگی کا کیا کہنا، ابھی صدر صاحب جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر آ گئے ہیں تو بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے میں کھڑے ہو کے ایسے وہ بیان دیتے ہیں نا کہ وہ مجھے ٹیکا لگایا اس نے تو پھر مجھے فلاں نظر آنا شروع ہو گیا، تو سنجیدگی کا تو یہ عالم ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ پاکستان کو کسی بہتر ڈائریکشن میں لے جائے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔